شادی کی پہلی رات میں جیسے ہی کمرے میں گیا تو میری بیوی نے مجھے دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میرا بچہ ہونے والا ہے، جلدی کریں، دائی کو بلائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ شادی کی پہلی رات ہی ڈیلیوری میری آج شادی کی پہلی رات تھی اور میں خوش بھی تھا۔ میری امی نے میری بیوی کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی، کہا تھا کہ ایسی خاندانی لڑکی تمہیں پھر کہیں نہیں ملے گی، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ خاندانی لڑکی شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے دکھا دے گی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، اس نے گھونگھٹ سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے گھبرا کر اس کا گھونگھٹ پلٹا، مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اسے آپ کہہ کر پکارا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جلدی کریں، دائی کو بلائیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، پر جتنا اس نے شور مچایا تھا اور جو وہ چلا رہی تھی اسے دیکھ کر میں فوراً وہاں سے باہر بھاگا۔ اس وقت مجھے یہ بھی ذہن میں نہ رہا کہ یہ عورت میری بیوی ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، لیکن میں اس وقت اس کا درد، چیخنا چلانا برداشت نہیں کر سکا، سو میں فوراً باہر آیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر آتا ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے ساتھ 4-5 اور بھی لڑکیاں تھیں، پر وہ کافی نوجوان لگ رہی تھی۔ انہوں نے میری بیوی کو اپنی جگہ سے اٹھایا، پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دی تاکہ کوئی مرد اسے دیکھ نہ سکے، پھر اسے بیڈ سے اٹھا کر باہر لے گئی۔ میں تو دیکھتے ہی رہ گیا، یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے پتا تھا میری بیوی ایک شریف اور خاندانی لڑکی تھی، پھر شادی کی پہلی رات اسے بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ میں اپنی بیوی اور ان لڑکیوں کے پیچھے پیچھے گیا، پر انہوں نے باہر ایک گاڑی کھڑی کر رکھی تھی جس میں فوراً میری بیوی کو لٹایا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر گاڑی کے دروازے تک پہنچتا، گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا تھا، میں نے آس پاس عورتوں کی طرف دیکھا، سب ہکے بکے کھڑی تھی۔ شادی میں آئی عورتیں باتیں کرنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ دلہن شادی کی پہلی ہی رات ہسپتال کیوں جا رہی ہے۔ میں بھی باہر دولہا بنا کھڑا تھا، کسی کا شک مجھ پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب میں کسی کو کیا جواب دیتا کہ کیا سانیہ ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ میں بھی ایک خاندانی اور شریف مرد تھا، مجھے اپنی بیوی کی سر عام بےعزتی نہیں کرنی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا، ان عورتوں کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ میری بیوی ایک اونچے خاندان سے بیاہ کر آئی تھی، ایسے میں اس کی عزت نیلام نہیں کر سکتا تھا۔ تب ہی میں اپنے کمرے میں گیا، غصے سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتاؤں، پر اس سے زیادہ ضروری اور قصوروار تو لڑکی کے والدین تھے جنہوں نے ایک حاملہ عورت کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ کیا میرے ماں باپ کو بھی اس کی یہ بات نظر نہیں آئی؟ میں دل میں سوچنے لگا۔ تب ہی میں نے اپنی بیوی کے والدین کو فون ملایا، اس کے ابا نے کال اٹھائی تو میں نے ان سے لڑائی کرنے کی بجائے دھیرے انداز میں یہ بات کہی۔ میں نے کہا انکل، آپ کی بیٹی کو دائی ہسپتال لے کر چلی گئی ہے اور میں یہاں پر بیٹھا اپنی بےعزتی کا ماتم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی تھی کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی بکواس کر رہے ہو، میری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر ان کی تو جیسے آواز کانپنے لگی تھی، انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ امید سے تھی اور مجھے ان لوگوں نے صرف اور صرف بے وقوف بنایا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو جا کر اسی وقت طلاق دے دوں، لیکن اس سے پہلے کوئی انتہائی غلط قدم اٹھاتا میری اماں کمرے کے اندر داخل ہوئی، کہنے لگی بیٹا تم باہر آؤ، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں، میری بیوی نے شادی کی رات کسی اور کے بچے کو جنم دیا ہے اور میں پریشان بھی نہ ہوں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بیٹا، میں تمہارے درد کو سمجھتی ہوں، لیکن پہلے تمہیں ہماری بات بھی ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے اماں، میں ساری زندگی آپ ہی کی مانتا آیا ہوں، آج بھی مان لوں گا، میں تو کوئی کھلونا ہوں، میرے لیے تو زندگی میں کبھی کسی نے نہ سوچا اور نہ میرا خیال کیا۔ ارے لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو بیٹا، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ باہر آؤ، اریبہ کے ماں باپ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بھی ان سے بات کرنی ہوگی، وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امی، میں ان لوگوں سے کیا بات کروں، اب وہ روایتی ماں باپ کی طرح میرے پاؤں پکڑ کر یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی کی عزت رکھ لو، اس کی خطا معاف کر دو، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتائیں شوہر ہونے کے ناطے میرا کیا حق بنتا ہے، اور جس کا وہ بچہ پیدا کر رہی ہے ہوش میں آؤ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فی الحال کے لیے جو تمہارے ابو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ کیا چاہتے ہیں ابا؟
میں نے اماں سے پوچھا۔ ابا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ ہسپتال میں، اور وہاں جا کر سب سے پہلے تم اپنی بیوی کا حال چال پوچھو، پھر جو بچہ اس کے پاس پڑا ہوگا اسے اٹھا کر گلے لگاؤ، اسے چومو اور اسے اپناؤ سب کے سامنے۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں یا دشمن؟ میں جا کر کسی اور شخص کے بچے کو گلے لگاؤں، اسے اپناؤں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا بیٹا ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہ کرنا پڑے گا، تمہیں ہماری قسم ہے۔ اماں ابا دونوں ہی آ گئے، اور تمہیں بھی جانا ہوگا۔ اگر تم یہ کر لو گے بیٹا اور پھر گھر آؤ گے، ماں تمہیں ساری بات بتا دوں گی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، اور تمہاری ہر بات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمہارا دل مطمئن نہ ہوا بھلے گھر آ کے اس کو طلاق دے دینا، لیکن فی الحال کے لیے تم وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب اماں ابا کی بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فوراً ان کی بات پر ہاں کہنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ اگر مطمئن نہیں ہوا تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر اسے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یوں میں گھر سے نکلا اور آدھے گھنٹے سے پہلے ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے دیکھا تو وہ وارڈ میں جہاں میری بیوی داخل تھی وہاں تو کوئی میری بیوی کے نام کی عورت تھی ہی نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کہنے لگے کہ آپ کی بیوی ایک پرائیویٹ روم میں ہے۔ میں اس پرائیویٹ روم تک پہنچا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ کرے یہ سچ نہ ہو بلکہ جھوٹ ہو۔ میری بیوی اللہ نے کتنے عرصے کے بعد شادی کی خوشی دکھائی، اور اب یہ سب ہو گیا۔ روم کے اندر 4 لڑکیاں بھی تھیں اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی وہاں پر کھڑا تھا۔ لڑکا کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، معمولی سی شکل و صورت تھی، جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اچانک سے کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نے اندر جاتے ہی پوچھا۔ میں اس بچے کا باپ ہوں۔ میری بیوی کے پہلو میں پڑا بچہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، پر اماں ابا نے اپنی قسم دے کر کہا تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرنا۔ آپ کا بچہ کیسے ہوا؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے تو بچہ بھی میرا ہوا۔ میں نے کہا تم؟ وہ آدمی شاطرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا پیار ایک ہی رات میں میری بیوی نے ضرور اریبہ نے آپ پر کوئی جادو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، اور پھر اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس صورتحال سے کیسے نمٹوں سوچنے لگا کہ اماں ابا کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دیتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق اپنا بچہ لینے کے لیے بھی آ گیا ہے، لیکن پھر مجھے اماں کی قسمیں یاد آ گئی۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو آپ اسے لے جائیں، میں اپنی بیوی کو واپس اس کے گھر لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیا جائے۔ ویسے بھی میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے اس دنیا میں رہا ہی نہ ہو، پھر غصے میں باہر چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹک رہا تھا، میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر دوسری طرف لٹا دیا تھا۔ میں جہاں پر ایک آیا کھڑی تھی، میں نے اس سے کہا کہ تم یہ بچہ اپنے پاس ہی رکھو، میری بیوی فی الحال اسے سنبھال نہیں سکتی تھی، کل پرسوں آ کر دیکھیں گے کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ وہ جی بہتر کہہ کر سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بس ایک نصیب کا کھیل ہے، ورنہ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی نے اتنی نیچ حرکت کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں ابا میرے سامنے ہی کھڑے تھے۔ میری بیوی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اس کی کسی بھی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہو، بلکہ اس نے تو شادی والا جوڑا ہی پہن رکھا تھا۔ آگے میری اماں نے آتے ہی اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا، وہ بھی جھک کر اماں کو سلام کرنے لگی۔ اس نے ابا کو بھی سلام کہا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بالکل کنواری لڑکیوں جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم لوگ گھر کے اندر آئے، میری بیوی کو اماں نے اچھے سے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے اماں ابا سے اس وقت بہت نفرت ہو رہی تھی کہ شاید اماں ابا امیر بہو کی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ بلا وجہ کا اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو کہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، اب اس غلطی کو اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی، پر اماں تو اسے ایسے بٹھا رہی تھی جیسے وہ بہت پاک اور پرہیزگار لڑکی ہو اور ہمارے خاندانی بہو ہو۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ اماں ابا کو میری بیوی کے ساتھ آئے جہیز سے بھی مطلب ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہیز وہ اپنی بیٹی کو دے کر رخصت کر دے اور پھر زندگی آسان ہو جائے۔ میری خوشی اور میری زندگی کا سوال ہے، وہ ان کو نظر انداز آ رہا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ تبھی ہمارے گھر میں ایک اور عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میری بیوی نے بتایا کہ یہ میری بہن اور بہنوئی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں
بچہ اٹھا رکھا تھا۔ آتے ہی میری بیوی کو چوما، پیار کرنے لگی اور بولی میری بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ اللہ نے مجھے بچا لیا اور اس کا ذریعہ تم کو بنایا، اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو آج میں طلاق لے کر گھر آ جاتی۔ اس نے شکوہ والی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کرو تم، وہ ناراض ہو کر بولا تھا، پر وہ بھی خوش لگ رہا تھا۔ اب یہ بیٹا ہمارا ہوا، ہمارا خون ہے، یہ ہم ایسے پالیں گے اور تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ میری بیوی ان کی طرف دیکھ کر شرماتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اچانک میری بیوی نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے کہ اس نے ابھی بچے کو جنم دیا ہو۔ بولی کہ مجھے دودھ لا کر دے دو، میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ لیکن یہ بات سن کر اماں نے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، میں اپنی بہو کے لیے ابھی جا کر گرم گرم دودھ لا کر آتی ہوں، آخر میری بہو نے اتنے خوبصورت بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اماں یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ میرا خون پھر سے کھولنے لگا، یہ اماں کو کیا ہو گیا ہے؟ پیسے کے پیچھے بالکل پاگل ہو گئی ہے، خاندانی اقدار بھی بھول گئی ہے۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ اماں آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ حرام کا بچہ پیدا کرنے پر آپ اسے بہو بہو کہہ رہی ہیں اور خون اولاد، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو آپ مجھے ساری بات بتائیں گے۔ ہاں ہاں بیٹا بتاؤں گی، میں کون سا بھاگ رہی ہوں، تم تھوڑا صبر کرو، ان لوگوں کو جانے دو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ بات جاننے کے بعد اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہوا تو ان کے پیچھے پیچھے اپنی بیوی کو بھی بھیج دینا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں اپنی دانت پیس کر رہ گیا تھا، 1-2 گھنٹے کی مزید بات تھی، پھر بیوی کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ باہر آیا تو سب لوگ میری بیوی کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں زندگی میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب میرے سر پر پڑ گیا ہے۔ اس بچے کی طرف دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ خیر وہ لوگ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے چھچڑ کو ہمیشہ کے لیے اپنے زندگی سے ختم کر دوں گا۔ اور پھر اماں نے جو کچھ مجھے سنانا شروع کیا اس نے میرا دل نرم کر دیا۔ بیٹا ہماری بات غور سے سنو۔ اماں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھاتے ہوئے کہا۔ ان کی بہو یعنی میری بیوی اریبہ بھی ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اماں مجھے کیا پتا، گناہ گار کو ہی پتا ہوگا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہاں بیٹا لیکن بچہ پیدا کرنا گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تکلیف سے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کے چہرے سے، اس کی صحت سے کہیں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امید سے تھی اور اس نے ابھی بھی 2.5 کلو کا بچہ پیدا کیا ہے؟ نہیں اماں مجھے لگتا تو نہیں، لیکن اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ میں غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیٹا بیٹھو، ہم تمہیں ساری بات بتائیں گے۔ وہ بچہ اس کا نہیں تھا، جو تمہاری بیوی نے بچہ پیدا کیا وہ اس کا نہیں تھا۔ اماں نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ اماں میں بے وقوف نہیں ہوں، آپ کہیں گی کہ پاک باز ہے تو میں مان لوں گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ بیٹا ابھی تم اس عورت سے تو ملے تھے نا جو تمہیں یہاں پر دیکھی تھی؟ چلو اریبہ تم اپنی زبانی ہی اسے سنا دو کہ کیا بات تھی تاکہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو، بہت ہی گرم مزاج کا بیٹا ہے میرا۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا تو اریبہ شروع ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت برا لگا ہوگا، کوئی بھی شوہر ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے بہت بڑا ظرف دکھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ میں چھوٹی سی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، مجھے اپنی بڑی بہن سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں بھی اکثر بیمار رہتی تھی، میں نے زیادہ وقت اپنی بڑی بہن کے ساتھ گزارا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی بہن ماں کی جیسی ہوتی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے بہت محبت کی تھی اور جب اس کی شادی ہوئی تو میں یوں روئی جیسے میری اپنی رخصتی ہو رہی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ باجی کے جانے کے کام 7 مہینے تک مجھے لگا رہا، میرا تو ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں باجی کو سمجھ گئی تھی کہ ان کی خوشیاں اب بدل گئی ہیں، اب وہ ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہوتی ہے۔ تب ہی میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، پر سالوں ہو گئے اللہ نے باجی کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ ایک دن 1 سال بعد وہ گھر آئی تو ان کا چہرہ اجڑا ہوا لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے زندگی نے انہیں بہت بڑا سبق دیا ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ساس اس پر اعتراض کر رہی ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے باجی کو بٹھایا، میں نے کہا کہ ہمیں سارے مسئلے کا حل نکال لیں گے، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ باجی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ
آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے یہ بات کروں گی، لیکن باجی کے شوہر نے عجیب شرط رکھ دی، کہنے لگے کہ ہم بچے کو کسی سے گود نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر تمہارے خاندان میں کوئی بچہ ہو جو تمہارا ہی خون ہو تو میں پھر سوچ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا بچہ کسی غیر کا بچہ لے کر نہیں پال سکتا۔ پہلے باجی نے اپنی دیورانی جیٹھانی کی طرف دیکھا، پھر وہ تو ہوتی ہی ناگن جیسی فطرت کی ہے، انہیں کیا کہا جا سکتا تھا، ان لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا بچہ تمہیں نہیں دیں گے۔ تبھی باجی نے کہا کہ اب کیا کروں؟ میرے بہنوئی کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ میکی کی طرف سے میری بہن کو اس معاملے میں کسی قسم کی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے میں اس وقت کم عمر تھی اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں جس سے میری بہن کو اولاد مل سکتی۔ میں نے اپنا ابا پر زور دینا شروع کر دیا کہ آپ میری منگنی یا نکاح کر دیں۔ ابا میری بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے آپ لوگوں کا رشتہ ڈھونڈا، آپ لوگ اچھے شریف اور خاندانی لوگ، تو ابا نے یہ رشتہ کر دیا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے شادی کی رات ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں امید سی ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مل جل چکے ہیں۔ میرے بہنوئی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا اور میری بہن کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ بچہ میں انہیں ہی دوں گی، لیکن اصل میں کہاں امید سے تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے تو بمشکل ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا، پر کیوں میرا بہنوئی کسی اور کی اولاد کو پالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ پھر میں نے ہسپتال جا کر اتنا بڑا ناٹک کیا۔ یہ بات میرے بہنوئی اور بہن کو بھی پتہ چلی کہ میں شادی کی رات ہی ہسپتال گئی ہوں، جبکہ شادی میں آئے سبھی مہمانوں نے بھی اسی بات پر زور دیا۔ جب یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تو بہنوئی کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں امید سے تھی۔ بس پھر کیا تھا، میرے بہن بھائی فوراً وہاں پہنچے تو انہوں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر وہ اسے لے کر چلے گئے۔ میرا ابا کو بھی میری اس بات پر بہت بڑا دھچکا لگا تھا، انہیں شاید دل کا دورہ پڑ جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے امی ابا نے عین وقت پر مسئلے کو حل کر لیا، ورنہ تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ میں کہاں جاتی اور کیا کرتی؟ میں نے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی تھی، میں نے سنا تھا کہ آپ بالکل بھی غصے والے نہیں ہیں، لیکن جب آپ کا رویہ دیکھا پھر میں سوچنے لگی کہ کیا پتہ آپ بھی باقی مردوں جیسے ہوں اور پھر آپ مجھے طلاق دے دیں یا اس معاملے کے بعد مجھ پر یقین نہ کریں۔ تو یقین آزمانے کے لیے میں نے ہسپتال سے ہی ایک لڑکے کو بلایا، اپنے کمرے میں اسے کھڑا کیا، اسے یہی کہا کہ وہ آپ سے کہیں کہ میں اس بچے کا باپ ہوں، تاکہ میں آپ کے صبر کا امتحان ایک بار ہی لے لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ آپ مجھے اس سب کے بعد سچ بتانے پر قبول کریں گے یا نہیں۔ یہ ساری زندگی مجھے تانے دیتے رہیں گے، اس لیے میں نے چھوٹا سا امتحان آپ کا بھی لیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی خود پر اتنا بڑا الزام لینے کی۔ اب اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہو تو ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کے کسی بھی فیصلے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی نے سر جھکا لیا، مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن ہسپتال میں موجود اس لڑکے سے جو کچھ کہا تھا مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ ہسپتال میں جا کر میں نے اس لڑکے کو تفتیش کروائی، پتہ چلا کہ وہ تو وہیں پر ہوتا ہے، کبھی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں رہا، نہ ایسی حرکت وہاں میں ملوث ہے۔ اپنی بیوی پر یقین آ گیا۔ اس کے بعد میں نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ اب ماشاءاللہ ہماری اپنی 2 اولاد ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میری بیوی کے صبر اور ہمت کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر بھی بس چکا ہے، اجڑا نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔